میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ اس ناشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور پیش خدمت ہے ایک کہانی۔ عنوان ہے لالچ بری بلا ہے اور مصنف ہیں محمد حسن ایمسٹرڈیم۔ یہ لیو ٹولسٹائے معروف روسی ادیب کی کہانی کا بنگلہ سے اردو ترجمہ ہے۔ روسی نژاد پاہم کا رجحان زمین خریدنے کی طرف زیادہ مائل تھا۔ جب کبھی بھی کسی سے وہ سستی زمین کے بارے میں سنتا، اس کی آنکھیں چمک اٹھتی اور وہ بے چین ہو جاتا۔ فوری طور پر وہ اس جگہ پہنچتا، زمین خریدنا اور وہاں اپنا ڈیرا بنا لیتا۔ اس طرح وہ ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ منتقل ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بے بہا جائیداد کا مالک بن گیا، لیکن اس کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آیا۔ مسلسل منتقلی کی وجہ سے اس کے خاندان کے لوگوں کی زندگی کی خوشیاں بھی چھن گئی تھی۔ ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آنے والے دنوں میں انہیں کس جگہ اپنا ڈیرا بنانا ہے۔ ہر گاؤں نئے پڑوسی، نئے لوگ اور اجنبیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ اسی دوران پاہم کو ایک ایسے علاقہ کا پتہ چلا جہاں کے لوگ بہت سادہ تھے اور مخلص تھے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اس جگہ پر بہت کم قیمت پر زمین خریدی جا سکتی ہے۔ پاہم اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ ہر سستی زمین کو وہ خرید لیتا۔ اسی طرح وہ بے شمار زمینوں کا مالک بن گیا۔ وہاں کی زرخیز زمینوں سے اس کی آمدنی میں روزانہ افزوں اضافہ ہونے لگا، لیکن زمین کی حرص سے وہ پھر بھی نہیں نکل پایا۔ اسے مزید جائیداد کی ضرورت تھی۔ زمین کا خیال اسے رات کو سونے نہیں دیتا۔ زمین کا نشہ اسے بے حال کر رکھتا۔ وہ لوگوں سے ہمیشہ اس بات کا پتہ کرتا کہ کہیں سستی اور زرخیز زمین دستیاب ہے کیا۔ اسی دوران اسے خبر ملی کہ دور ایک پہاڑی گاؤں میں زرخیز علاقہ ہے۔ وہاں کی زمین کی قیمت بہت سستی ہے، فصلوں کی پیداوار بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ پاہم کو ابھی سے زیادہ آرام مل سکتا۔ یہ بات سنتے ہی اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے زمین چاہیے تھی۔ ایک طویل مسافت کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا اور گاؤں کے مکھیا سے بات کی۔ مکھیا نے بتایا کہ زمین کی قیمت صرف 1000 روبل فی دن ہے۔ ہم کو حساب سمجھ نہیں آیا۔ اس نے مکھیا سے کہا کہ مجھے تفصیل بتائے، کیونکہ زمین خریدنے کے ضمن میں جو بھی شرائط ہیں ان میں یہ شرط پہلی اور غیر معمولی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہاں زمین کیسے بیچی جاتی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ یہاں زمین کیسے بیچی جاتی ہے۔ مکھیا نے اسے سمجھایا
کہ وہ ایک دن میں جہاں تک زمین کا چکر لگا کر نشان لگائے گا اور جہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے اسے وہاں واپس پہنچنا ہے۔ اس طرح پوری نشان زدہ زمین اس کی ہوگی، جس کی قیمت صرف 1000 روبل ادا کرنی ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے پیسے ضبط ہو جائیں گے۔ فاہم کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ اب تک اسے اتنی کم قیمت پر زمین کہیں نہیں ملی۔ اس رات سو نہیں سکا، زمین کے بارے میں سوچ سوچ کر کروٹیں بدلتا رہا۔ اب اسے صرف سورج کے طلوع ہونے کا انتظار تھا۔ اس دوران رات کے تیسرے پہر اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں اپنے ہی لاش دیکھی۔ نیند سے جاگا تو بہت پریشان ہوا، لیکن اب ان سب باتوں پر دھیان دینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ طلوع آفتاب کے ساتھ ایک نئی صبح کی روشنی دستک دے رہی تھی، اور فاہم اپنے دیرینہ خواب کی تکمیل کے لیے بے چین تھا۔ فاہم وقت مقررہ پر گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ مکھیا کے سامنے 1000 روبل اپنی ٹوپی میں رکھ کر اس نے اپنا سفر شروع کیا۔ سفر کے آغاز سے اس نے فصلوں کے لیے موزوں زمینوں کو چن کر نشان زد کیا۔ کڑی دھوپ اور تھکاوٹ سے اسے ایسا لگا کہ تھوڑی دیر آرام کر لے، لیکن اسے ڈر تھا کہ اگر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فاہم تو زمین کی ہوس تھی۔ زمین کی ہوس نے اندھا کر رکھا اور چاروں طرف اسے صرف زمین ہی زمین نظر آ رہی تھی۔ اسے وقت ختم ہونے کی خبر بھی نہیں رہی۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وقت کسی کے ہاتھ نہیں رہتا۔ ہائے افسوس! اس دوران سورج اپنا وقت پورا کرنے کے بعد غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب فاہم کو واپس آنا چاہیے، لیکن اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ٹوپی کی طرف واپس نہیں پہنچ سکے گا۔ بہرحال اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ چلنے میں اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بے حد مشقت اور کوششوں اور نیز وہاں کھڑے تماشائیوں کی حوصلہ افزائی کے بعد فاہم اپنی ابتدائی جگہ پر پہنچتے ہی گر گیا۔ سب اس کی تعریف کرنے لگے کیونکہ اسے کافی زمین مل گئی جو کہ ناقابل تصور ہے۔ فاہم منہ کے بل زمین پر پڑا ہوا تھا۔ مکھیا نے جب اس کا چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ لہو میں شرابور ساکت پڑا ہے۔ مکھیا چلا اٹھا، فاہم مر گیا۔ فاہم اپنے ساتھ اتنی زمین تو نہیں لے جا سکا۔ اب اس کی جائیداد اس کے پاؤں سے
سر تک کی زمین، یعنی صرف 6 فٹ۔ تو دوستو ابھی آپ ایک روسی کہانی کا بنگلہ سے اردو ترجمہ سن رہے تھے، اور میں اسے پیش کر رہا تھا ڈیلی دستک سے، اور اس کے خالق تھے یعنی کہ جنہوں نے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، محمد حسن ایمسٹرڈیم۔ لالچ بری بھلا ہے۔ محمد حسن صاحب کو بڑی بڑی مبارکباد کہ یہ بھی ایک اردو کا بہت بڑا خدمت ہے کہ کسی چیز کو، دوسری تخلیق کو اردو میں منتقل کرنا اور اردو والوں کو اس کو پیش کرنا بہت بڑا کام ہے۔ یقیناً میں تو انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اور اسی طرح کی کہانیاں آپ پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔